جو زانچلم میں پیش کر رہا ہوں اس پر بھی یہ تانبے کا ہے اور بہت خوبصورت کام اس پہ ہوا ہے۔ یہ چلم زانچلم یہ مراد علی خان اماچا کے استعمال میں رہا ہے۔ اسے خپلو کے راجہ علی شیر خان نے مراد علی خان کے لیے بنوایا تھا۔ تقریباً ہر چلم میں چاہے وہ ہندوستانی ڈیزائن کا ہو چاہے بلتی ڈیزائن کا ہو، اس کے 4-5 حصے ہوتے ہیں۔ اس نے خود کہا ہے کہ اس کے پاس چلم زانچلم نہیں تھا، عام چلم تھا اس کے پاس، مراد علی خان کے پاس جو جاجیر کہلاتا تھا۔ اس چلم کی فرمائش کے لیے مراد علی خان نے اپنے برادر نسبتی راجہ علی شیر خان کو خط لکھا، منظوم خط لکھا۔ خوب گفتند کی تاریخ بود زیر چراغ، دیکھوے مصرو لشر ہچی بیا سنگار بیت، یری فیا پوس اسناب اسنگا سی جوابت، اودی اکتوب زرے زرفی زتمپو، یری فیا پو ننگی لوکسی نظم ست، سوسو زرنا نیمور زرنا غین پا، چلم کھر بالا تھارین کن نیمور گوت، کھچے بلتی نہ بابوا بود نہ ہندوا، دی شزدے بیس پرسی سے ساتھ ہنگامت، چلم شزدے بیسے عالم لکھت ست، غچک چیلا مکھت پانا ٹھلے شت، یقین یوت غالسا چوغی سزرت، یری شزدے کھچوک پاسے غل ارگت، دی شزدیو نا یری خشپ و نظم سے، خدا شیس تا چلم پوت سے کھچاب جت۔ یہ اس میں پھر کوئی فارسی میں دعائیہ جملے بھی ہیں۔ مراد راز دل خود را تو اکنون، بطرز این دعا اظہار سازید، چراغ عمر و دولت بعد روشن، کتابر چرخ تابان است خورشید، با امداد نبی و آل پاکش، بتخت عیش و عشرت بعد جاوید، ہمیشہ بر سریر جاہ و اقبال، برافت ہمچو مہر و ماہ باشد۔ سیاچن ٹائمز کے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حسن خان اماچا۔ آج ایک اور نایاب چیز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ ایک چلم ہے۔ چلم ایرانی چلم کا اپنا ڈیزائن ہے، بر صغیر میں چلم کا اپنا ڈیزائن ہے، بلتستان میں چلم جو ہے وہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ ہمارے ہاں کا چلم تھوڑا سا مڑا ہوا اردو کا حرف دال ہے، اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ پہلے گائے کی سینگ، یاک کی سینگ وغیرہ کے چلم بنتے تھے، بعد میں تانبے کی چلم بھی بننے لگی، اور جو درباروں میں خاص چلم بنتی تھی درباروں کے لیے اس کو زانچلم کہتے تھے۔ زانچلم میں وہ لوہے پر گلکاری کی ہوئی ہوتی تھی، اوپر اور نیچے گلکاری کے حاشیے ہوتے تھے، اور کافی خوبصورت کام ان پہ کیا ہوا ہوتا تھا۔ جو زانچلم میں پیش کر رہا ہوں اس پر بھی یہ تانبے کا ہے اور بہت خوبصورت کام اس پہ ہوا ہے۔ یہ چلم زانچلم یہ مراد علی خان اماچا کے استعمال میں رہا ہے۔ اسے خپلو کے راجہ علی شیر خان نے مراد علی خان کے لیے بنوایا تھا اور اسے مراد علی خان کو تحفے میں بھیجا تھا۔ تقریباً ہر چلم میں چاہے وہ ہندوستانی ڈیزائن کا ہو چاہے بلتی ڈیزائن کا ہو، اس کے 4-5 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ تو اس کا باڈی ہے جس میں پانی ڈلتا ہے، اور اس کے سامنے سے ایک نی نکلتا ہے، اور اس کے اوپر ایک لکڑی کا ہوتا ہے کھوکھلا سا، اس کے اوپر چلیمی کھا، وہ بھی لوہے کا ایک باول جیسا ہوتا ہے جس کو رکھا جاتا ہے، جس میں تمباکو اور آگ رکھی جاتی ہے۔ اس میں لکڑی کے حصے نہیں ہیں کیونکہ یہ چلم بہت پرانا ہے، کوئی 150 سال کا پرانا ہے، اور اس کے لکڑی کے حصے گل گئے ہیں اور اس کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اس میں تانبے اور پیتل والا حصہ موجود ہے جس کو تانبے کی وجہ سے زانچلم کہلاتا ہے۔ پیتل کی اس پہ گلکاری ہوتی ہے۔ پیتل کی گلکاری اس لیے عام ہوتی ہے کہ اس میں زنگ نہیں لگتا، یہ اپنے چمک دمک کو قائم رکھتا ہے۔ یہ مراد علی خان کے زمانے میں خپلو سے آیا، مراد علی خان کے استعمال میں رہا۔ پہلے مراد علی خان آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگ آزادی کے بعد کچھ قید کاٹا جوانے میں، کچھ نظر بندی کاٹی، پھر جب کشمیر سے آگے شکر میں بس گیا تو یہ نووارد تھا،
گھر کا سامان بھی اس کا پورا شاید تھا یا نہیں تھا، لیکن اس نے خود کہا ہے کہ اس کے پاس چلم زاچلم نہیں تھا، عام چلم تھا اس کے پاس، مراد علی خان کے پاس، جو جاجیر کہلاتا تھا، لیکن زاچلم نہیں تھا۔ دربار میں زاچلم ضروری ہوتا تھا، تو یہ درباری چلم ہونے کی وجہ سے اپنی نوعیت کا اہم ایک چلم ہے۔ تو مراد علی خان نے اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اس چلم کی فرمائش کے لیے مراد علی خان نے اپنے برادر نسبتی راجہ علی شیر خان کو خط لکھا، منظوم خط لکھا، جس میں پہلے تو فارسی کا ایک کہاوت لکھا شعر کی صورت میں، اس کہاوت کا ترجمہ کیا اور اس کے ساتھ اپنی غزل لکھی جس میں چلم نہ ہونے کی شکایت منظوم طریقے سے بیان کی گئی۔ جب یہ شکایت نامہ پہنچا ہے علی شیر خان یبگو خپلو کے پاس، تو اس نے ایک چلم خپلو سے بنوا کے بھیجا مراد علی خان کو۔ جب مراد علی خان نے وہ چلم وصول کیا تو اس کی تاریخ بھی اس نے نظم لکھی، تاریخی نظم، یہ دونوں میں آپ کو سناتا ہوں۔ جو چلم کی فرمائش کے لیے منظوم خط لکھا وہ ایک فارسی شعر سے شروع ہوتا ہے: خوب گفتند کی تاریک بود زیر چراغ، خوب گفتند کی تاریک بود زیر چراغ، دیکھوے مصرو لشر چی بیا سنگار بیت، یری فیا پوس اسنابیوس ناسی جوابت، اودی اوک ٹھوب زرے زرفی زتمپو، یری فیا پو ننگی لوکسی نزوم ست، سوسو زرنا نیمور زرنا نائن پا، چلم کھر بالا تھارین کن نیمور گوت، کھچے بلتی نہ بابوا بود نہ ہندوا، دی شزدے بیس پرسی سے ساتھ ہنگامت، چلم شزدے بیسے عالم لکھت ست، ناچک چیلا مکھت پانا ٹھلے شت، یقینیوت نالسا چوغی سزرت، یری شزدے کا چوک پاسے نل ارگت، دی شزدیو نا یری خشپ و نظم سے، خدا شیس تا چلم پوتے کھچاب جت۔ یہ اس میں پھر کوئی فارسی میں دعائیہ جملے بھی ہیں: مراد راز دل خود را تو اکنون، بطرز این دعا اظہار سازید، چراغ عمر و دولت بعد روشن، کتابر چرخ تابان است خورشید، با امداد نبی و آل پاکش، بتخت عیش و عشرت بعد جاوید، ہمیشہ بر سریر جاہ و اقبال، برفت ہمچو مہر و ماہ باشد۔ جب علی شیر خان نے چلم بھیجا ہے اور مراد علی خان نے اس کو وصول کیا ہے تو اس نے اس کی تاریخ بھی شعر میں لکھا ہے اور لکھ کے شکریہ کے طور پہ بھیجا ہے خپلو۔ وہ یہ شعر ہے: دی چلم پوئے ترانہ تاریخ، زوخ ما اقلی سی نلا، کھے کھنا میں فانسنا زر شیر علی خانی چلم۔ شیر علی خانی چلم کا جو جملی مجموعہ ہے نا جی، وہ 1354 ہے۔ اس میں میں کا میں، یہ میں اور یہ میم اور یہ اس کو نفی کریں تو 50 بنتا ہے، تو تاریخ جو ہے وہ 1304 بنتی ہے۔ اس طرح کی نایاب چیزوں کو دیکھنے کے لیے سیاچن ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اہم چیز کے ساتھ کسی اور پروگرام میں۔